بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد رضا، اور آج ہم نے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور اہم موضوع ہے ہمارے اسکول۔ وہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے، اس وقت جون چڑھنے کو ہے اور بچے پریشان ہیں۔ آخر سوال ہی بنتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بدل کیوں نہیں دیتی؟ جو امتحان کا طریقہ کار ہے، یہ جس مہینے میں لیا جا رہا ہے، اس کو بدل کیوں نہیں دیتی؟ تو تعلیمی سال کا آغاز کسی اور وقت ہو جائے تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عرفان پاشا صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہم فوری طور پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ پاشا صاحب بتائیے کہ گورنمنٹ کے کیا خیالات ہیں کہ 2025 آ گیا اور ہمارے اسکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں تو بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ تعلیم، صحت اور ان تمام بنیادی چیزوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ توجہ دینا چھوڑ دیں، ہاہاکار مچے گی، اور لوگ جب شور مچائیں گے تو آپ کہیں گے یہ ادارے چل نہیں پا رہے، ان کی نجکاری کر دے جا، اور وہ واحد حل ان کے پاس پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے۔ مگر نہ اب 2025 میں ہی اگر چیف منسٹر کا گھر جو ہے وہ ایک لیوشلی وہ کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے، نیشنل اسمبلی بن سکتی ہے، صوبائی اسمبلی بن سکتی ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر آ سکتی ہیں، تو اسکول بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ واحد حل اسکولوں کی نجکاری دیتے ہیں، مجھے وہ یہ بتائیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو یوں چلائی اور سارا اس کو ٹھیک ہو جائے گا؟ جو انہوں نے کرنا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس وسائل اور اختیار زیادہ ہے، آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ بہانہ کہ چونکہ سرکاری ہے اس لیے بہتر نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کی ایک مثال اس بات سے دیتا ہوں کہ آپ کے لاہور کی سڑکوں پر جو ٹریفک وارڈنز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ اب کرپشن بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر وہ شراب نوشی میں ملوث پائے جاتے ہیں، ڈرگ پیڈلرز ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آئے دن کیسز آتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا موٹر وے پولیس کو دیکھیں، گورنمنٹ کے انڈر ہیں دونوں پولیس، لیکن اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے کرنا چاہے ٹھیک تو کر لیا ہے، یہاں نہیں کرنا چاہے تو نہیں کرتے۔ اچھا، اب میکنزم کی بات کی جائے، ہم 2025 میں ہیں، جدید ذرائع آ گئے، ریسرچ آ گئی۔ ہم جو ہے 50 سال پہلے بنے ہوئے اسکولوں کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسے اسکول ہیں جو انگریز دور کے بنے ہوئے، جی وہاں پہ گرمی کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے کوریڈور اس کس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہاں تک پہنچے، لیکن یہاں پہ جو ہمارا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی کوئی توجہ نہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2007-8 کے بعد سے لے کر بالخصوص 2013 سے لے کر پنجاب کی اسکولوں کی اور تھانوں کی بہت ساری بلڈنگز نہیں بنی، اور اچھی بنی ہو، بڑی مضبوط بنی ہے، ہوادار بنی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوادار بلڈنگز آپ نیشنل اسمبلی کی بنا دیں، پنجاب اسمبلی کی بنا دیں، آپ یہ پی ایم ہاؤس بنا دیں، وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، ہوادار کا اور یہ غیر ہوادار کا مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جب ایک بچہ گھر میں اپنے اے سی استعمال کرتا ہے اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں ملتا، واش رومز کی سہولت نہیں ہے، تو بلڈنگز اینٹوں کی بنا بنا کر آپ کیا کرا؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ ایوالو کر رہا ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کالج جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے، ایوالو ہونا چاہیے، بلڈنگ کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا جو پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں ان میں ہوادار ہے وہ، لیکن جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں اب وہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بلڈنگز کو بھی چھوڑیں، جب ایک بلڈنگ ہوادار ہے لیکن پانی پینے کو نہیں ہے، واش رومز کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں پر بچوں کے لیے فلٹر نہیں لگے ہوئے وہاں، ہم مجھے بتائیں کہ میں اپنا بچہ کیوں وہاں پر بھیجوں گا؟ اب مجھے سے لگی ایک اور بات بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں گرمی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور جتنے ہم نے درخت کاٹے ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں گرمی بہت بڑھ گیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تعلیمی سال ہے اس کو بدل دیا جائے؟ تعلیمی سال کا جو دورانیہ ہے اس کو بدل دیا جائے اور اس وقت امتحان لیا جائے کہ بچوں کے لیے آسانی ہو۔ ہم جو جون جولائی میں جو ہم مئی میں امتحان لے رہے ہیں
اگر ہم اس کو دسمبر میں لے جائیں جی تو اس میں کوئی مذائقے والی بات تو نہ ہوگی؟ اچھا یہ تجربہ کیا گیا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے مجھے یاد ہے یہ تجربہ کیا گیا لیکن ان کے بقول یہ کامیاب نہیں رہا لیکن چلیں کوئی بھی مسائل ان کے ٹیکنیکل ہو سکتے ہیں اصل بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ مئی میں امتحان لیں یا مئی میں کلاسیں پڑھائیں بچوں نے دھوپ میں آنا ہے دھوپ میں جانا ہے اور گرمی میں بیٹھ لیں یہ مسائل وہاں پر ہے اگر ہم صرف امتحان کی بات کریں ڈاکٹر صاحب تو یہ خود سوچے کیا انسانوں کی طرح امتحان لینے کا یہ طریقہ ہے کیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ گرمی میں پسینے سے نچڑا ہوا ہے پانی میسر نہیں ہے پنکھا چل نہیں رہا اور جو لگا ہوا ہے وہ بھی اتنا اونچا لگا ہوا ہے کہ ہوا نیچے آتے آتے جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ منگلا ڈیم سے آ رہی ہوتی ہے ہوا کی ٹھیک ہے نا ایک یہ صورتحال ہے دوسرے یہ ہے کہ اگر ہم امتحانات جب لے رہے ہیں بچوں کے تو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس بات پہ غور کریں جس پہ شاید کبھی غور کیا ہی نہیں گیا ہمارے بچوں کا ایک گروپ بنتا مارننگ کا ایک گروپ بنتا ایوننگ کا رزلٹ دونوں کا اکٹھا کمپائل ہوتا ہے دونوں میں کوسچنز الگ الگ آئے اور دونوں کا انوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے ایک بچہ 8 بجے پیپر دینے آ رہا ہے وہ ٹھنڈا موسم ہے اور کوسچنز اور ہے ایک بچہ دوپہر کو 1 بجے پیپر دینے آ رہا ہے اور گرم موسم ہے اور کوسچنز الگ الگ ہیں تو ایفیشنسی میں فرق پڑا کہ نہیں پڑا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مارننگ اور ایوننگ کے دونوں بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ صحیح طرح سے اسسمنٹ ہو گئی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا یہ تو ایک معاملہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو امتحان ہو جانا ہے اس کے بعد پرچوں کی چیکنگ ہے وہ اساتذہ نے جا کے کرنی ہے اور آپ اس وقت امتحانی مراکز کو دیکھیں جہاں جہاں پرچے چیک ہو رہے ہیں اساتذہ جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہوا کا بندوبست نہیں ہے جی ہاں یعنی کوئی ایک پہلو بھی ہمارا جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے بندہ کیا کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آپ چونکہ وہاں جاتے رہے ہم بھی جاتے رہے پیپر چیک کرنے کے لیے وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اب جو اچھا استاد ہے وہ پیپر چیک کرنے نہیں جاتا بہت اچھے استاد جو ہے نا وہ 1-2 سال پیپر چیک کرتے ہیں صرف تجربہ لینے کے لیے مگر نہ وہاں پر وہی پیپر چیک کرنے جاتے ہیں اب جنہیں کوئی اور کام نہیں لگا نہیں بڑے اچھے اساتذہ جاتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا بس اس کام کیا لیکن ایسے اساتذہ بھی تو جاتے ہیں جنہوں نے سلیبس پڑھایا ہی نہیں ہوتا پڑھایا نہیں ہوتا اور بعض کا ایک سبجیکٹ کوئی اور ہے جی نہیں ہو جائے گا اور کوئی اور چیک کر رہا ہے بالکل ایسے ہی تو اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس اصل میں شروع میں پالیسی کا اعلان یہی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئے گا یا کالج کے ٹیچرز آئیں گے کالج کے لیے اور اسکول کے ٹیچرز آئیں گے اسکول کے پیپر چیک کرنے کے لیے لیکن جب اچھا استاد اپلائی نہیں کرتا انٹر ہی نہیں ہوتا بورڈ کی بلڈنگ میں تو ضرورت پڑتی پھر کیا پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیے یا وہ لوگ جنہوں نے جسٹ بی اے یا ایم اے کیا ہوا ہے ان کو بلا لیا جی آئیں چیک کرے مجھے یاد ہے وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی روسی ٹریکٹرز اچھا روسی ٹریکٹرز جو ہوتے ہیں نا ان کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ چلتے تھے تو چلتے ہی چلے جاتے تھے دوسری اے سی آئے تھے کس زمانے میں تو یہ پشاور باڑے میں بڑی چیزیں بکتی تھی یہ والی تو وہ ہوتا تھا تو پیپر چیک نہیں نہ ہو رہے تو گورنمنٹ کیا کرتی تھی کہ پھر وہ ایسے ٹیچروں کو بلاتی تھی جو وہاں بیٹھ کے ایک دن میں نا 10-10 بنڈل چیک کر جاتے تھے انہوں کہتے ہیں روسی ٹریکٹرز وہ انہوں نے پھر مشین لگا دینی ہے وہ آپ والی بات ہے کہ فارمولا لگا دینا انہوں نے اور وہ ساتھ پیپر چیک کر دینے انہوں نے موقع اب یہ بچوں کے کریئر سے کھیلنے والی بات ہے اساتذہ کو فیسلٹیز نہیں ہے پیپر چیکنگ نہیں بچوں کو فیسلٹی نہیں ہے پیپر دینے کے حوالے سے پنکھے نہیں ہے پانی نہیں ہے ٹھنڈا پانی نہیں ہے بجلی میسر نہیں ہے اور بیٹھنے کا جو فرنیچر ہے وہ آج بھی وہی ہے ڈاکٹر صاحب جو 40 سال پرانا تھا پٹے رکھے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ ترپال کی جو ہے وہ کراس چیئرز وہ جو موڑے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور بچوں کو پیپرز دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یہ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنے پیسے خرچ رہی ہے گورنمنٹ ہر جگہ پیسے خرچ رہی ہے لیکن تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں جی مثال ہم دیتے ہیں چائنا کی چائنا نے سب سے زیادہ جو پیسہ پچھلے 20 سالوں میں خرچ کیا ہے انہوں نے تعلیم کے اوپر خرچ عام اگر ہم اسی کو ماڈل بنا لیں اور ہم جو ہے وہ پیسے خرچنے شروع کریں فی طالب علم ہم کوئی 19-20 ڈالر خرچ کر رہے ہیں بلکہ کچھ سے بھی کم ڈالر ہم جو ہے وہ ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہوں جبکہ عالمی سطح پہ یہ جو ہے نا وہ ہزاروں میں یہ روپیہ ہے یہ سینکڑوں میں یہ ڈالرز ہیں جو خرچ ہو رہے ہیں تو کہنا یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی تعلیم کے علاوہ ہر جگہ توجہ ہے بس تعلیم پہ توجہ ہو ویسے تو یونیورسٹیوں کا بجٹ سکویز کیا جا رہا ہے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ سکویز کیا جا رہا ہے ایک
عام بندے کے لیے تعلیم حاصل کرنا سب سے مشکل معاملہ. بالکل صحیح ہے. میں یوں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیکٹر پر کوئی توجہ نہیں ہے. جن پہ بظاہر توجہ نظر آتی ہے وہ ہماری سی ایم صاحبہ کی، وہ یوں سمجھیں کہ بس وہ باپ کی جو ہے نا وہ جین کی طرح کہ جو جب آتے ہیں کرسی کے اوپر تو ایک دفعہ ہلا مچ جاتی ہے پورے صوبے میں. تو بس وہی چیز ہے. ہر چیز کاسمیٹک ہے. 5 سال کا ایک پلان بناتے ہیں کہ اگلے سال اگلے 5 سال میں ووٹ لینے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تکیاں ہمارے مام کی لگے. وگرنہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم حل کی طرف آئے نا اس کے، تو حل کیا ہے؟ میں اس بات کے ساتھ میں حل کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جن بچوں کے سینٹرز بنتے ہیں نا، لوگ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچوں کا سینٹر پرائیویٹ کالج کا، جہاں کم از کم اے سی لگا ہوتا ہے. پرائیویٹ کالج والے اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اے سی لگا کے دیتے ہیں تاکہ بچہ انسپائر ہو، ایک نیا میسج جاتا ہے باہر. لیکن اگر گورنمنٹ اسکول جو گورنمنٹ کالجز بن جاتے ہیں تو ان بچوں کے پیپرز کی یقین کریں ایفیشنسی 50% سے زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہم نے بھی پیپر دیے ہوئے ہیں اور آج ہمارے بچے بھی پیپر دے رہے ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے جو ایک کام کیا، کچھ اسکولوں میں کیمرے لگائے. کیمرہ لگا دینے سے انویجیلیشن تو ہو گئی، لیکن یہ انویجیلیشن اصل میں آپ کے اپنے انویجیلیٹرز کے اوپر عدم اعتماد ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اور آپ سے سوال کروں گا. یہ میں نے اس طرف آنا تھا. اب کیمرے لگ گئے، جی کیمرے لگ گئے، موبائل لے لیے گئے، اساتذہ کے باقاعدہ جو واٹس ایپ ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں جی اور وہ لاسٹ سین دیکھا جاتا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ نے استاد کو کیا سمجھ لیا ہے؟ استاد آپ کے نزدیک کوئی چور ہے؟ استاد آپ کے نزدیک کوئی فراڈیا ہے کہ آپ اس کے واٹس ایپ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں؟ اب میں یہاں بات کو مزید بڑھاؤں گا. پریکٹیکل کے حوالے سے چیک اور ہو گیا ہے، لیکن پریکٹیکل لیبز میں جو ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، سرکاری اسکول ہو یا جو ہے وہ پرائیویٹ ادارے ہو، پریکٹیکل پہ توجہ نہیں دی. کوئی نہیں ہوتی. اور پریکٹیکل اگر بچے نے تیار بھی کیا ہے تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ بچے کے تھیوری میں بہت زیادہ نمبر ہے، پریکٹیکل میں نمبر نہیں ہے. Yeah. اب کیا کیا جائے؟ یہ عدم اعتماد کی وجہ بچے پر بھی ہے اور استاد پر بھی ہے. دیکھیں انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیمرے لگا کر کہ ہم پوری طرح سے انویجیلیشن کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس قابل اعتماد اسٹاف موجود نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی نااہلی ہے، اور اگر ہے تو آپ اس کو ڈپلوائے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر یہ بات کہ اگر سارے کرپٹ لوگ ہی اور آپ مجبوراً کام انہی سے لینا ہے تو پھر کیمرے ہر اسکول میں ہونے چاہیے. آپ نے چند ایک میں لگا دیے اور دنیا کو بتا دیا کہ جی ہم نے کیمرے لگا دیے. انہی سینٹرز کی ویڈیوز آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر دے دی اور آپ کیمرے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جی فلاں بچہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آپ بتا رہے ہیں. اب میری اپنی بیٹی نے جس اسکول میں پیپر دیے ہیں وہاں پر نہ پانی ہے، نہ واش روم ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ پنکھا تھا، اور اگر ایک کلاس روم میں ہے بھی تو وہاں لائٹ نہیں ہوتی. اور سیکنڈ ٹائم میں پیپر ہے اور یقین کریں کہ تپتی دھوپ میں بچے پیپر دے رہے ہیں. یہ حالات ہے وہاں پر. اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا حل یہ ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے. وہ تو کوئی حل نہیں، بہت زیادہ کر دی، کوئی حل نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو اسکول ہیں وہ نجی سیکٹر کو دے دیے گئے. انجام کیا ہوا ہے؟ کتنے اساتذہ فارغ ہوئے اور کتنے اساتذہ ہیں جن کی سیلریاں اب وہ جو این جی اوز ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دی گئی، اور انہوں نے اپنے بندے بھی ساتھ لگا لیے. 20,000 25,000 پہ سیلریوں پہ ٹیچر رکھی ہے. اور آپ بلیو کریں کہ 37,000 گورنمنٹ نے منیمم ویج رکھی ہے اور میکسیمم سیلری جو ٹیچر کو مل رہی ہے وہ 37,000 مل رہی ہے. اب ہوگا کیا اس کا؟ جب ایک استاد تھوڑے پیسوں پہ کہیں پڑھانا شروع کرتا ہے، اس کے روزگار کا سلسلہ پیٹ سب کے ساتھ لگا. جی ہاں. اس کی کارکردگی متاثر ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار لک بزی ڈو نتیجے، کہ یہاں سے میرا کوئی بلارا تو ہو نہیں رہا. پھر وہ 2 نمبری کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک نمبر سے کسی کو پڑھا بھی نہیں پاتا. وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن بعض ایسے ادارے بھی موجود ہیں گورنمنٹ کے جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہاں کچھ اساتذہ پڑھانے نہیں دیتے. جی یہ پرانے اساتذہ ہیں، بالکل ایسے ہی. نیا ایک بندہ گیا ہے ایک بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، تو اس کو پڑھانے نہیں دیا جاتا. پھر اساتذہ کی عجیب و غریب قسم کی جوتیاں لگتی ہیں. میرے ایک جاننے والے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے 7 نسلیں نہیں، انہوں نے 14 نسلیں برباد کر، اور کہتے ہیں کہ ہم سے ہر کام کروایا جاتا ہے، بس ہمیں پڑھانے آنے نہیں دیا جاتا. اور ہمارے اوپر چیک کیسے لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہی
फाइलिंग करनी चाहिए कि क्लर्क का काम करते हैं, क्लर्क का काम फीसें इकट्ठी करते हैं, दाखिले इन्होंने भेजने हैं। जो स्कूलों में क्लर्क्स मौजूद हैं वो हर काम पैसा लेके करते हैं और तनख्वाह काम ना करने की लेते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? यानी इसके हमारे पास लाहे अमल क्या है सिवाय हम के ये कि हम मसाइल को उजागर करें? देखिए सर, इससे बड़ा सादा हल है। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर लें। एक ये कि काम का आगाज़ कहीं से तो करना है आपको। वो ये कि इलाके के एमपीएज़ और एमएनएज़ और जो मिनिस्टर्स हैं, उन पे कंपेल कर दिया जाए कि उनके बच्चे उनके इलाके के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप देखें महीनों के अंदर स्कूलों की हालत बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल में महीनों की बात ज़्यादा है। अगर आप उसको कर देंगे, जी, तो वो दिनों में ठीक हो। बिल्कुल। मुझे एक मिसाल बनी हुई है, मैं भूल रहा हूँ कि वॉशरूम्स थे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ना, तो उन्होंने कहा जी कि ये वॉशरूम ठीक नहीं हो सकते वर्कर्स के। तो जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक नहीं हो सकते, चलें ऑनवर्ड जो मैनेजमेंट है वो ये वॉशरूम यूज़ करेगी और जो हमारे वॉशरूम है वो वर्कर हाउस हमारे स्टाफ इस्तेमाल करेगा। ग़ालिबन ये इंडिया की कोई मिसाल थी, वो दिनों में सारा मामला हल हो गया। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ से आगाज़ करें और उसके बाद गवर्नमेंट तालीम के हवाले से बजट मुख्तस कर देखें। डॉक्टर साहब, स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ाने वाले यकीन करें हाईली क्वालिफ़ाइड है। ख़ास तौर पे जो पिछले 20-22 सालों को 25 सालों में जो स्टाफ़ आया है ना, वो हाईली क्वालिफ़ाइड है और वो जदीद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन वो काम कर ही नहीं पाते हैं। आप मुझे बताएँ कि एक प्रिंसिपल ट्रांसफ़र होकर एक स्कूल में आता है। वो 18वीं का है, 20वीं का है, 10वीं ग्रेड का है वो। उसने आकर जो वहाँ पर सबसे पहले अपने ऑफ़िस की सारी टाइलें, मार्बल, फर्नीचर सब चेंज करवा देना है। वो 5-7 लाख रुपया उसने अपने ऑफ़िस पे लगाना है। 2-4 साल उसने रहना, रिटायर होकर चले जाना है। नए-नए आना है, उसने फिर दोबारा 5-7 लाख लगाना और ये काम करना है। उससे क्या बच्चों की ठंडे पानी का कूलर और फ़िल्टर नहीं लग सकता था? वॉशरूम नहीं बन सकते वहाँ? अच्छा, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि कई ऐसे प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं जो आए हैं, उन्होंने स्कूल का पूरा नक्शा बदल दिया है। जी, ऐसे ही। तो डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने गार्डनिंग की है, उन्होंने अपने ऑफिस पे तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसकी और लुक दी है। अब यहाँ भी एक और सवाल है, हमारे यहाँ निजी जो शोबा है वो बहुत आगे आ गया है। जी। खला कभी भी मौजूद नहीं रहता, आप स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस ने फिल होना है, निजी इदारा आ गया। लेकिन निजी इदारों में कुछ स्कूल बने हुए हैं, बड़े अजीबो-गरीब किस्म के, तो उसका क्या हाल है? देखिए डॉक्टर साहब, निजी इदारों को पाबंदी तो नहीं लगा सकते आप। असल बात ये होती है कि जो फैसिलिटीज़ निजी इदारे दे रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के इदारे और स्कूल देना शुरू कर दें, कौन अपना बच्चा निजी स्कूल में लेके जाएगा? जब मुझे बताएँ आप कि ₹40 या ₹60 या साल की ₹280 ₹240 फीस है सरकारी स्कूल में पंजाब के अंदर। अब वो ₹280 फीस मैं अपनी सरकारी स्कूल में बच्चे की दूँ, चाहे जाए कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ₹15,000 फीस 1 महीने की पे करूँ अपने बच्चे की। मुझे क्या सूट करेगा? अगर फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे 2-3 गुना ज़्यादा मिले, पर फीस जो है वो 240 से ₹280 हो, तो मैं क्यों ना वहाँ भेजूँगा? एक ही हल है और वो है कि आप कॉम्पिटिशन में सबसे बेहतर हो। आपका सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, अगर वो बेहतर है, तो मेरा ख़्याल है सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल खुद ही बंद हो जाएँ। या तो वो गवर्नमेंट से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, वो बेहतर हो जाएँगे, या फिर ये कि वो बंद हो जाएँगे और बच्चे सरकारी स्कूलों में आ जाएँगे। मेरे ख़्याल ये एक बहुत आसान हल है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि लोग जानते हैं कि ये फलाँ जगह पे स्कूल है, बिल्डिंग अच्छी नहीं, ठीक है? उन्हें पता कि वो कोठी स्कूल है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे भेजते हैं कि जी एकेडमिक्स के हवाले से वो बहुत अच्छे हैं। जी, हमारे स्कूलों में ना तो सरकारी स्कूलों में ना तो एकेडमिक्स के हवाले से कोई काम है और ना ही कोई सैनिटेशन का, ना ही कोई सफाई-सुथराई का और ना ही हमारे बच्चों को खुला आसमान मिल गया। इसी वजह से भी जो हमारा जो विज़न है ना उसमें कमी आ गई। तो खुला आसमान नहीं है, ग्राउंड नहीं। मैं अब आपसे आखिरी बस बात अर्ज़ करता हूँ इसको। देखें, हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो जर्मनी में रहते थे। उन्होंने जो अपना डाउनटाउन था, तो उसके अंदर एक स्कूल था सरकारी, जो था सारे इलाकों को कवर करता था। बच्चे वहाँ दाखिल करवा दिए। फर्स्ट डे जो था वो पेरेंट्स का ओरिएंटेशन डे था, तो जो वहाँ का उस वक़्त का कमिश्नर जिसे आप कह लें, हमारे यहाँ का जो होता है वो था। उसने वहाँ खिताब करना था आकर। उसने ये कहा पेरेंट्स के कि अपने बच्चों को आपने कभी भी गाड़ी पर स्कूल छोड़ने नहीं आना। अपने बच्चे को पैदल भेजो।
آپ کا بچہ پیدل آئے گا، پیدل جائے گا، سیکیورٹی آپ کے بچے کی میرے ذمے ہے۔ آپ کا بچہ گم نہیں ہوگا، میں آپ کا بچہ بحفاظت اسکول لے جاؤں گا، بحفاظت گھر پہنچاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آلودگی نہیں ہوگی، آپ کی ٹرانسپورٹیشن فرض بچے گا، سڑکوں کے اوپر رش نہیں لگے گا، ٹریفک بلاک نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات وہ جو بھی آپ نے کی، آپ کا بچہ جب پیدل اسکول کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر چل کے آئے گا تو راستے میں وہ درخت دیکھ رہا ہے، پتے دیکھ رہا ہے، گرتے ہوئے پتے، اڑتے ہوئے پتے، چڑیاں دیکھ رہا ہے، ٹریفک دیکھ رہا ہے، اس کی میموری میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، وہ کتنا کچھ سیکھ رہا ہے، یہ آپ جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بات بہرحال میٹر کرتی ہے کہ اگر ہماری حکومتیں اگر چاہیں تو سرکاری اسکولوں کو پیسہ لگا کر بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کوئی سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دنوں اور مہینوں کا پروجیکٹ۔ اچھا، اب یہ آپ کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی گرمرز ہیں اور بڑی اطمینان والی ہیں، لیکن اس طرف جو ہے نا وہ ہمیں جاتی ہوئی گورنمنٹ نظر نہیں آتی۔ اپنے پارٹ پہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی جو ذوق جمالیات ہے، جو استھیٹک سینس ہے، وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، آسمان ان کو مل نہیں رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو گزارشات ہیں، یہ جو معروضات پیش کی گئی ہیں، کوئی ان کو سنے اور ان کے اوپر میں اس پہ اسٹیٹ حل پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان کے پاس سب سے بہترین ٹول سوشل میڈیا ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ جی، ہم سب ٹرینڈز چلائیں، اور اس وقت صورتحال ہے گرمی کی کہ بچے جو ہے وہ اس بات اسکول پیپر لے رہے ہیں ان دنوں میں، نہیں کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے پرائیویٹ اسکولز میں کہ پیپرز لے رہے ہیں ان دنوں بچوں کے، جب بچہ اسکول آنے سے قاصر ہے۔ لیکن چلیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا ایک ٹرینڈ چلائیں، ہم اسکولوں کی حالت کو بہتر کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ سے پریشر بنایا جائے، اور یہ پریشر بڑا کام کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آج نہیں ہوگا، 1 سال بعد ہو جائے گا، سال بعد ہی تو اگلے ٹینیور میں ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کام کا آغاز ہو جائے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کچھ معروضات تھی جو ہم نے پیش کی آپ کے سامنے وزڈم کے پلیٹ فارم سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور آئیے اور اپنی آرا سے ہمیں مستفید کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔